کہتے ہیں ایک بادشاہ کا گزر اپنی سلطنت کے ایسے علاقے سے ہوا جہاں کے لوگ سیدھا نہر سے پانی لے کر پیتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عوام الناس کی سہولت کے لیے یہاں پر ایک گھڑا بھر کر رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اور ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے گا۔ بادشاہ یہ کہتے ہوئے اپنے باقی کے سفر پر آگے بڑھ گیا۔ شاہی حکم پر جب ایک گھڑا خرید کر نہر کے کنارے رکھا جانے لگا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ گھڑا عوامی دولت سے اور شاہی حکم پر خرید کر نہر کے کنارے رکھا جا رہا ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کا بھی بندوبست ہونا چاہیے اور ایک سنتری کو چوکیداری کے لیے مقرر کیا جائے۔ سنتری کی تعیناتی کا حکم ملنے پر یہ قباحت بھی سامنے آئی کہ گھڑے کو بھرنے کے لیے ایک ماشکی کا ہونا بھی ضروری ہے اور ہفتے کے 7 دن ایک ماشکی اور ایک سنتری کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر ہوگا کہ 7 سنتری اور 7 ماشکی لازمی رکھے جائیں تاکہ باری باری سے بنا رکے یہ کام چلتا رہے۔ ایک اور محنتی اہلکار نے رائے دی کہ نہر سے بھرا ہوا گھڑا اٹھا کر لانا نہ تو ماشکی کا کام بنتا ہے اور نہ سنتری کا۔ اس محنت طلب کام کے لیے 7 بار بردار بھی رکھے جانے چاہیے جو باری باری سے روزانہ بھرے ہوئے گھڑے کو احتیاط سے اٹھا کر لائیں اور اچھے طریقے سے ڈھکن لگا کر بند کر کے رکھیں۔ ایک اور دور اندیش صاحب نے مشورہ دیا کہ اتنے لوگوں کو رکھ کر کام کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے اور ان سب اہلکاروں کا حساب کتاب اور تنخواہوں کا انتظام چلانے کے لیے منشی صاحب ضرور رکھنے ہوں گے، اکاؤنٹنگ کا ادارہ بنانا ہوگا، اکاؤنٹنٹ متعین کرنا ہوں گے۔ ایک اور اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ اسی صورت میں یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہر کام اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو ان سارے ماشکیوں، سنتریوں اور بار برداروں سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لیے ایک انتظامی معاملات کا ایک شعبہ بھی قائم کرنا ہوگا۔ ایک اور مشورہ آیا، یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے مگر ملازمین کے بیچ میں اگر کوئی جھگڑا یا زیادتی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح صفائی کون کروائے گا تاکہ کام بغیر رکے چلتا رہے؟ اس لیے میری رائے میں خلاف ورزی کرنے والوں اور اختلاف کرنے والوں کی تفتیش کے لیے ایک قانونی امور کا محکمہ قائم کرنا چاہیے۔ ان سارے محکموں کے بعد ایک صاحب کا یہ مشورہ آیا کہ سارے انتظام پر کوئی ہیڈ بھی مقرر ہونا چاہیے۔ ایک ڈائریکٹر بھی تعینات کر دیا گیا۔ 1 سال کے بعد حسب روایت بادشاہ کا اپنی ریاست کے دورے کے دوران اس مقام سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے کئی کنال رقبے پر ایک عظیم الشان عمارت کا وجود آ چکا ہے جس پر لگی ہوئی روشنیاں دور سے نظر آتی ہیں اور عمارت کا دبدبا آنکھوں کو حیراں کرتا ہے۔ عمارت کی پیشانی پر نمایاں کر کے وزارت انتظامی امور برائے گھڑا کا بورڈ لگایا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اس نے ایک الگ ہی جہاں دیکھا۔ عمارت میں کئی کمرے، میٹنگ روم، دفاتر قائم تھے۔ ایک بڑے سے دفتر میں آرام دہ کرسی پر عظیم الشان چوبی میز کے پیچھے ایک سرمئی بالوں والا ایک معزز شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے تختی پر اس کے القابات پروفیسر ڈاکٹر 2 جنگوں کا فاتح فلاں بن فلاں ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری گھڑا لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے حیرت کے ساتھ اپنے وزیر سے اس عمارت کا سبب پوچھا اور ساتھ ہی اس عجیب و غریب محکمے کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے اپنی زندگی میں کبھی نام تک نہیں سنا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے جواب دیا، حضور والا، یہ سب کچھ آپ ہی کے حکم پر تو ہوا ہے جو آپ نے پچھلی سال عوام الناس کی فلاح اور آسانی کے لیے یہاں پر ایک گھڑا نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ مزید حیرت کے ساتھ باہر نکل کر اس گھڑے کو دیکھنے گیا جس کو اس نے لگانے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا گھڑا نہ صرف خالی اور ٹوٹا ہوا ہے بلکہ اس کے اندر ایک مرا ہوا پرندہ بھی پڑا ہوا ہے اور سامنے ایک بڑا سا بورڈ بھی لگایا ہوا ہے جس پر لکھا ہے، گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے عطیات جمع کروائیے،
من جانب وزارت انتظامی امور برائے گھڑا۔ محترم عزیز دوستوں، یہ تو ایک کہانی تھی، مگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارے ملک کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی مسئلے درپیش ہیں۔ ہر ایک چیز کا ایک وزیر اور اس وزیر کے نیچے درجنوں افراد کام کرتے ہیں جن کا اصل میں وہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس ملک کے سینکڑوں وزیر، ہر وزیر کے آگے بیسیوں لوگ کام کرنے والے ہیں جو حقیقت میں کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ ہے ہمارے ملک کا قانون۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور ہماری آنے والی نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔